بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا سیدنا خیر الخلق اجمعین وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین اما بعد فقال اللہ ربنا تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم وقال تعالی وأقم الصلاة لذکری صدق اللہ العظیم وقال النبی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک سیدنا نبینا خیر الخلق کلہم۔ بھائیو، دوستو، بزرگو، اس دنیا کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نازل کیا ہوا دین، جس کو ہم اسلام کہتے ہیں، جسے اللہ کے محبوب، ہم سب کے آقا حضرت سیدنا اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے، یہ دین اس دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ جیسے چاند اللہ کی نعمت ہے، سورج اللہ کی نعمت ہے، ہوا اللہ کی نعمت ہے، پانی اللہ کی نعمت ہے، غذا اللہ کی نعمت ہے، زمین اللہ کی نعمت ہے، کھانے پینے کی چیزیں اللہ کی نعمت ہے، پھل فروٹ ضرورت کی چیزیں اللہ کی نعمت ہے، دوا شفا علاج یہ سب اللہ کی نعمت ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں، شمار کرنے سے انسان عاجز ہے، ہم اور آپ عاجز ہیں، خدا کی نعمت کو ہم شمار نہیں کر سکتے، بے حساب ہیں، جو اللہ پاک سبحانہ وتعالیٰ نے بن مانگے ہم کو آپ کو عطا کیا ہے۔ ہم سے ہمارے مانگے بغیر ہمارے پیارے مالک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، رب کریم نے ہماری پیدائش سے پہلے ہی ہماری ضرورتوں کا خاص انتظام کر دیا۔ زمین ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ نے بنا دی تاکہ ہم اس زمین پہ آباد ہو سکیں۔ ہوا، پانی، یہ سب آسمان، فرشتے، یہ سب اللہ نے نعمت بنائی ہے۔ انسان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص
فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو اس کی حوادث سے اور خطرات سے حفاظت کرتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب انسان سو جاتا ہے، یعنی خالص انسان کی بات ہے، اس کی بات نہیں کہ وہ ایمان والا ہے، ایمان والے کے ساتھ تو اللہ پاک کا خاص انعام ہوتا ہے، لیکن یہ عام انعام ہے، ہر انسان کے ساتھ ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ رکھتے ہیں جو اس کے منہ کے پاس ہوتا ہے، ایک فرشتہ کان کے پاس ہوتا ہے، ایک فرشتہ ناک کے پاس ہوتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے کہ کہیں کوئی مضر چیز، زہریلی چیز اس کے منہ سے، کان سے، ناک سے اس کے اندر داخل نہ ہو جائے۔ انسان کو تو اس کی خبر بھی نہیں ہے، وہ سو رہا ہے، اور خدا تعالیٰ نے، اللہ پاک ربنا رحیم نے اس کا خاص انتظام کیا کہ بغیر مانگے ہر انسان کے لیے خدا نے ایسے فرشتے بنائے۔ اللہ کہتے ہیں قرآن پاک میں لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ کہ اللہ کے حکم سے انسان کے آگے پیچھے فرشتے مقرر ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو جب کوئی تقدیری بات آتی ہے تو پھر یہ فرشتے ہٹ جاتے ہیں، یعنی تب جا کے حادثہ ہو جاتا ہے، اللہ بچائے۔ تو اسی لیے ہم کو، آپ کو اللہ کی بن مانگی ہوئی نعمتیں ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی حکومت اپنے شہری کے لیے، ہر شہری کے لیے اسپیشل باڈی گارڈ نہیں دے سکتی ہے ہی نہیں، لیکن ہمارے رب اللہ نے ہر بندے کے لیے فرشتوں کی شکل میں اسپیشل باڈی گارڈ دیا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے۔ سویا ہوتا ہے، کبھی کبھی منہ کھل جاتا ہے، خبر نہیں ہوتی، لیکن فرشتہ حفاظت کرتا ہے کہ اس کے کھلے ہوئے منہ میں سے کوئی چیز اندر داخل نہیں ہوتی۔ ناک ہے، کان ہے، یہ سب ایسی چیزیں ہیں کہ اگر اس سے کوئی چیز داخل ہو جائے تو انسان خطرے میں مبتلا ہو جائے، پریشان ہو جائے۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے، ایک شخص تھے، وہ جنگل میں سفر کر رہے تھے، تو جاتے جاتے دیکھا کہ ایک گولر کے درخت کے نیچے، گولر ایک پھل کا ایک درخت ہے، اس کا پھل ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں بڑی عجیب و غریب باتیں مشہور ہیں۔ تو وہ گولر کے درخت کے نیچے وہ انسان جنگل میں سویا ہوا تھا اور اس کا منہ کھلا ہوا تھا۔ یہ اللہ والے اسی راستے سے گزرے، ابھی کچھ دور پہنچے تھے، دیکھا قریب میں کہ ایک سانپ کا بچہ آیا اور اس انسان کے منہ میں داخل ہو گیا، جو سویا ہوا تھا اس کے منہ میں داخل ہو گیا اور پیٹ کے اندر چلا گیا۔ اب اسے خبر نہیں، انسان مجبور ہے۔ اس لیے ہم اپنے مالک کے، رب کی نعمتوں کو غور کریں گے تو خطاؤں کے بیچ گھرے ہیں، آنسو پھٹ سے جاری ہو جائیں گے۔ اتنی نعمتیں اللہ نے رکھی ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس نعمت کا حق ہے کہ خدا کی ہم عبادت کریں، اپنے مالک پیارے رب اللہ کو راضی اور خوش کر لیں۔ وہ بزرگ نے جب دیکھا کہ اس کے منہ کے اندر سے سانپ کا بچہ اندر داخل ہو گیا اور اب یہ خبر نہیں، تو فوراً وہ اللہ والے دوڑ کر اس انسان کے پاس گئے اور ان کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، عصا تھا، مار کے جگایا، کہا اٹھ بیٹھ جلدی سے۔ تو اب وہ گھبرایا ہوا اٹھا، کہا یہیں بیٹھ، بھاگنا نہیں۔ پھر وہ گولر کے درخت کو لاٹھی سے مارا، ایسے ٹہنیوں پر مارا
اور پھل گرایا، گولر کا پھل نیچے گرا اور کہا اس کو کھا۔ اب وہ کہے کیوں کھاؤں؟ کہا ماروں گا ابھی لاٹھی سے، جلدی سے کھا۔ اب جب مار کا ڈر ہوا تو وہ انسان ڈر کے مارے 1 2 4 پھل کھایا، تو کہا بس اب نہیں، کہا اور کھا نہیں تو مار ڈالوں گا، اور کھا۔ کہا پیٹ بھر گیا، کہا اور کھا، کہا نہیں کھاؤ گے تو ماروں گا، مار ڈالوں گا تم کو، چھوڑوں گا نہیں۔ زبردستی کھلایا، کھلاتے رہے۔ کہا صاحب آپ مجھ پر رحم کرو، کیوں کھلا رہے ہو مجھے خبر نہیں، اب میرا منہ بھر گیا، پیٹ بھر گیا۔ کہا نہیں اور کھانا پڑے گا نہیں تو مار ڈالوں گا تم کو۔ کہتا صاحب یہاں تک آ گیا ہے، اب جگہ ہی نہیں ہے۔ کہا یہ سب میں نہیں جانتا، تم کو کھانا پڑے گا، مر جاؤ مگر کھانا پڑے گا۔ بس 1 2 پھل اور لیا اور کھایا۔ کھاتے کھاتے جیسے ہی کھایا تو اندر سے پیٹ بھر گیا، فوراً الٹی ہوئی، قے ہو گئی۔ تو جتنا کھایا ہوا تھا اس کے منہ میں اندر وہ سارا پھل نکل گئے، سارا باہر آیا، اور جب باہر آیا تو اسی میں سے وہ سانپ کا بچہ جو مرا ہوا تھا باہر نکل گیا۔ جب سانپ کا بچہ نکلا تو گھبرایا، بتایا نہیں تھا پہلے شفقت محبت میں، کہ اگر بتا دیتے تو خوف سے مر جاتا۔ تو جیسی وہ مرا ہوا بچہ باہر نکل گیا تو اب وہ اللہ والے اس سے معافی مانگ رہے ہیں کہ بھائی مجھے معاف کرنا، میں نے تجھ پہ سختی کی ہے، تم کو ڈرایا دھمکایا، مگر یہ ڈرایا تیری خاطر ڈرایا دھمکایا تھا، تیری شفقت محبت میں ڈرایا تھا، اور اتنی سختی کیا تھا کہ اگر وہ سختی نہیں کرتا تو تو کھاتا نہیں، اور اگر نہیں کھاتا اور قے نہیں ہوتی تو سانپ کا زہر اندر پھیل جاتا، تو ایسے ہی مر جاتا۔ تو یہ تیرا علاج تھا، یہ تیرا علاج تھا، اس لیے میں نے سختی کی، اور سختی شفقت میں کیا ہے، محبت میں کیا ہے، تیری خاطر کیا ہے، تاکہ تیری حفاظت ہو جائے، تو بچ جائے، تیری جان بچ جائے۔ اس لیے خدا کے واسطے میں معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کرنا۔ یہ سننا تھا کہ وہ رونے لگا، کہا حضرت آپ نے تو مجھ پہ احسان کیا، معافی تو مجھ کو مانگنا چاہیے، آپ کا شکریہ، آپ نے احسان کیا۔ بڑے کہتے ہیں کہ یہی کیفیت انسانیت کی ہے، کہ انسانیت جہالت میں، نادانی میں، غفلت میں گناہوں کے سانپ کو نگلی ہوئی ہے، گناہ کے سانپ نگل چکی ہے، جس سے خطرہ ایمان کے ڈیمیج ہونے کا ہے، جان کے بھی جانے کا خطرہ ہے۔ سود کا گناہ آج انسان نگل چکا ہے، سود کا سانپ نگلا ہوا ہے، ظلم کا سانپ نگلا ہوا ہے، جھوٹ کا سانپ نگلا ہوا ہے، ظلم آخری درجے بڑھا ہوا ہے، جو خدا کی طرف سے عذاب ہے۔ جہاں ظلم ہوتا ہے، اللہ بچائے، وہاں اللہ کی مدد نہیں آتی، جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں اللہ کی مدد نہیں آتی، ظلم پر خدا کی پکڑ آتی ہے۔ چاہے کوئی شخص بھی ہو، مظلوم اگر کافر بھی ہے تو اس کی بد دعا لگ جائے گی، مظلوم اگر کافر بھی ہے تو اس کی بد دعا لگ جائے گی، اور بد دعا بڑی خطرناک چیز ہے، اللہ بچائے۔ تو حضرت سیدنا مولا کا خیر البریہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب پر احسان کیا شفقت محبت میں، کہ اسلام بتایا۔ تو اسلام علاج ہے ہر خطا کا، ہر گناہ کا سانپ ختم ہوگا اسلام کے حکم پر عمل کرنے سے۔ تو جتنے اللہ نے احکام دیے ہیں شریعت کے، اور جو طریقے ہیں حضرت سید آقا مولا نبینا حضور پاک خیر الخلق کلہم کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جتنے طریقے ہیں، وہ سب گناہوں کے ازدہے سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ہم آپ اس زہر سے خود کو بچائیں۔ اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی کو شریعت اور سنت کے مطابق بنائیں۔ شریعت و سنت کے مطابق جتنی زندگی ہوگی وہ زندگی رحمت والی ہوگی،
خیر و برکت والی ہوگی، امن و سکون والی ہوگی۔ اس دنیا کے جنگل میں گناہوں کے اژدہے سے حفاظت اسی وقت ہوگی جب ہم شریعت کو اپنائیں گے، سنت کو اپنائیں گے، کیونکہ حضرت سیدنا آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت اور محبت میں ہم کو دین کا حکم خود بتایا ہے، دین کا حکم سکھایا ہے۔ نہیں خبر ہو، نہیں نفع ہو، تب بھی شریعت نے حکم، شریعت نے احکام دیے ہیں، اس لیے ہم اس کو مانیں۔ اب جو کوئی کبھی کبھی شریعت کا کوئی حکم انسان کہتا ہے بہت سخت لگتا ہے نا، شریعت کا کوئی حکم سخت نہیں ہے، مگر دوا جیسے وہ کڑوا پھل کھا رہا تھا نا تو اس کو کڑوا لگ رہا تھا، لیکن اسے خبر نہیں تھی کہ وہ علاج یہی ہے، تو وہ کڑوا نہیں ہے، وہ تو جان کی زندگی کی حفاظت ہے۔ یہی حال ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ دین جو ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ دنیا کی چیزیں ساری نعمت ہیں، اس سے بڑی نعمت دین ہے، اس سے بڑی نعمت اللہ نے اس دنیا میں اتاری ہے، اسلام ہے، دھرم اسلام ہے۔ حضرت سیدنا آقا مولا حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا ہے، سیدنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونا ہے، یہ خدا کا احسان ہے۔ یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ اس سے بڑھ کر احسان یہ کائنات نہیں ہے۔ تو ہم کو اللہ نے دنیا میں بھیجا اسی لیے کہ ہم یہاں دین کا حکم پورا کریں، دین کے حکم پہ چلیں اور دین کے حکم کو پورا کریں، اپنی زندگی کو دین، ایمان، تقوی والی بنائیں، ایمان اور تقوی والی، اللہ کا خوف والی۔ اللہ کے خوف سے، اللہ کے تقوی سے خدا کی برکت آتی ہے، رحمت آتی ہے، نصرت آتی ہے، بڑے بڑے واقعات ہیں اس لیے زندگی ختم ہو رہی ہے، دنیا بھاگ رہی ہے، آخرت سامنے آ رہی ہے۔ الدنیا مدبرہ والآخرت مقبلہ، دنیا پیٹھ پھیر کے بھاگ رہی ہے، ختم ہو رہی، اور آخرت سامنے سے آ رہی ہے۔ انجام سب کا، ہم سب کا آخرت پر ہے، ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ آخرت کی تیاری ایمان اور عمل سے ہوتی ہے، ایمان قبول کرے اور عمل صالح اختیار کرے۔ عمل صالح کا مطلب یہ ہے کہ جو نیکی ہے اس کو کرے، اور جتنے گناہ ہیں ان سے خود کو بچے، اور خود کو بچنے کے ساتھ دوسروں کو بچائے۔ تو یہ تیاری ہے آخرت کی۔ جتنی آخرت کی تیاری میں ہم اور آپ لگیں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ مدد فرمائیں گے، ہماری مدد فرمائیں گے۔ آخرت کے لیے جتنی ہم کوشش کریں گے وہ سب کوشش اللہ قبول کریں گے۔ آخرت کے لیے جتنی دعائیں مانگیں گے وہ ساری دعائیں قبول کر لیں گے۔ دین کے لیے بندہ جتنی دعا مانگتا ہے وہ سب قبول ہوتی ہے، اور دنیا کے لیے جتنی دعا مانگتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندے کی مصلحت کو دیکھ کے پورا کرتے ہیں کہ اس کا فائدہ کس میں ہے، فائدہ کس میں، وہ عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اور آپ اپنی زندگی کو، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اب سے کوشش کریں کہ ہماری زندگی دین والی بنے۔ اس میں سب سے اہم جو ہے ایمان ہے۔ ایمان کو تازہ کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پڑھ کے، اس کی کثرت کر کے ایمان کو تازہ کریں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت نبی پاک سیدنا آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے اسی طرح گناہ کی وجہ سے خدا بچائے ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے۔ تو جیسے کپڑے کو دھو کر نیا خرید کر بدلتے ہو اور تازہ کرتے ہو، اس کو صاف ستھرا بناتے ہو، آپ نے فرمایا جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو تم اپنے ایمان کو بھی نیا کرو، تازہ کرو کلمہ کی کثرت سے، لا الہ الا اللہ کی کثرت سے۔ تو اس لیے اس وقت ضرورت ہے کہ ہم
اس کلمے کو مضبوطی سے پکڑیں، اس کے تقاضے کو پورا کریں، پھر اللہ برکت دیں گے۔ دو چیزیں ہماری زندگی میں آئیں، ایک تو ہمارا عقیدہ مضبوط ہو کہ جو ہوتا ہے خدا سے ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس کے بارے میں جو طے کر دیا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اس لیے اللہ کو ناخوش نہیں کرنا ہے، اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے آدمی اگر مخلوق کو ناراض کر دے مگر اللہ کو خوش کر دے تو خدا تعالیٰ اس مخلوق کو اس کا تابع بنا دیتے ہیں، جھکا دیتے ہیں۔ اور اگر کسی نے اللہ کو ناخوش کیا اور مخلوق کو خوش کیا، اللہ کو ناراض کیا اور مخلوق کو خوش کیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی مخلوق کے ذریعے اس کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ الٹا ہے۔ واقعات میں آتا ہے کہ انگریزوں کا جب دور تھا یہاں، تو یہاں کا وائس سرائے اس وقت ایسی ہوتا تھا جیسے آج کا وزیر اعظم۔ تو اس نے کچھ لوگوں کو جمع کیا تھا خاص مشورے کے لیے، تو اس میں 2 مسلمان بھی گئے تھے اور دونوں ساتھ گئے تھے۔ اس میں ایک مولانا صاحب تھے، تو وہ دونوں گئے۔ وائس سرائے بہت سے لوگ تھے، بیان کر رہا تھا، لیکچر دے رہا تھا، اتنے میں اذان ہو گئی، اللہ اذان ختم ہوئی تو وہ جو 2 ساتھی تھے مسلمان، جس میں ایک مولانا تھے، وہ کھڑے ہو گئے، وائس سرائے کے لیکچر کے بیچ میں کھڑے ہو گئے اور ہاتھ سے اشارہ ایسے کیا، کہا صاحب 2 باتیں ہیں، یا تو آپ اپنا لیکچر بند کر دیجئے یا پھر میں جاتا ہوں، آپ جاری رکھیے۔ کہا کیوں؟ تو کہا اذان ہو گئی ہے، ہمارے دھرم کا حکم ہے، اذان کے بعد نماز پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارے مالک کا اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کا حکم سب پہ بڑا ہے، اس لیے میں بیٹھ نہیں سکوں گا اب، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یا تو آپ اپنی بات روک دیجئے، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، پھر آپ لیکچر چالو کیجئے، یا پھر آپ بات چالو رکھیے، میں جاتا ہوں۔ بیچ مجمع میں کھڑے ہو کے بولے۔ تو وائس سرائے نے کہا بہت اچھی بات ہے، آپ جائیے نماز پڑھ کے آ جائیے، میں اپنی بات روک دیتا ہوں، آپ نماز پڑھ کے آئیں گے پھر بات کریں گے۔ چلے گئے، نماز پڑھ لے۔ وہ جو دوسرے ساتھی تھے وہ ان کے ساتھ گئے تو وہیں بیٹھے رہے، وہ نہیں گئے۔ جب وہ چلے گئے تو وائس سرائے نے ایسی ادھر ادھر کی باتیں لوگوں سے کرنی شروع کی کہ یہ آئیں گے نماز پڑھ کے تب بات کریں گے۔ تو اسی بیچ میں وہ آدمی کیا بول رہا ہے جو ساتھ میں تھا، وہ بھی مسلمان تھے، کہا صاحب دیکھیے تو صحیح، ہاں ذرا سنو، اللہ کو ناخوش کر کے کوئی عزت چاہے گا، اللہ کی قسم ہوئے گا ہی نہیں۔ عزت اللہ کی خوشی میں ہے، گناہ کر کے کوئی عزت پالے گا، اللہ کی قسم ہو ہی نہیں سکتا۔ ذلت اور رسوائی گناہ کے اندر ہے، اور نیکی کر کے کوئی ذلیل ہو جائے، اللہ کی اطاعت کر کے کوئی ذلیل ہو جائے، یہ بھی اللہ پاک کی قسم نہیں ہو سکتا ہے۔ عزت اللہ نے نیکی دین میں رکھی ہے۔ تو وہ جو صاحب تھے نا، وہ وائس سرائے سے کیا کہہ رہے ہیں کہ صاحب دیکھیے نا، یہ عجیب آدمی ہے، یہ بھی کوئی مسلمان ہے، یہ بھی کوئی بات ہوئی، آپ کا لیکچر بند کرا دیا، نماز تو بعد میں بھی پڑھ سکتے تھے،
میں بھی تو مسلمان ہوں، میں نہیں گیا، میں آپ کے خاطر نہیں گیا کہ آپ بات کر رہے ہیں، آپ کا لیکچر سن لیں گے پھر جائیں گے۔ یہ خالی ایسے ہی ہوتے ہیں لوگ، یہ لوگ جو ہے نا یہ کچھ سمجھتے نہیں ہیں، یہ نہیں دیکھتے، یہ بڑا عجیب آدمی ہے، آپ کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ تو وائسرائے جو تھا نا سمجھدار تھا، اور کہتے ہیں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہر ذمہ دار کو سمجھدار ہونا چاہیے، غصہ نہیں دکھانا چاہیے، غصہ سے کام بگڑتا ہے۔ عقل دیا ہے اللہ پاک سبحانہ تعالیٰ نے، وحدہ لا شریک نے، جوڑ کے لیے۔ عقل سے کام لیں گے تو جوڑ ہوگا، بے عقلی کریں گے تو توڑ ہو جائے گا، توڑ میں کام خراب ہو جاتا ہے۔ تو وہ غصہ نہیں ہوا، سن لیا چپ چاپ۔ اتنے میں وہ جو تھے وہ نماز پڑھ کے آ گئے، کہا پہنچے وہاں، وائسرائے نے دیکھا، کہا بہت اچھا، آئیے بیٹھیے۔ اب وہ بات شروع کرنا چاہتا تھا، تو بات شروع کرنے سے پہلے ہی وائسرائے نے یہ کہا، یہ مولانا صاحب سے، کہ یہ شخص جو آپ کے ساتھ آیا ہے یہ کون ہے، یہ آپ کا کون لگتا ہے؟ تو مولانا صاحب نے تعجب کیا کہ کیا بات ہے، ہمارے ساتھی ہیں، اچھے آدمی ہیں، آئے ہیں، خیر کیا بات ہے؟ تو کہا نہیں خیر بتاؤ تو یہ ہے کون، آیا کون، تمہارے ساتھ کیوں آئے؟ کہا ہمارے ساتھی ہیں، دوست ہیں، ہمارے ساتھ آئے ہیں۔ تب وائسرائے کیا کہتا ہے کہ دیکھو اگر یہ تمہارے ساتھ نہ آئے ہوتے نا تو میں ان کو اس مجلس سے نکال باہر کر دیتا، ان کو بیٹھنے نہیں دیتا، مگر تمہارے ساتھ آئے ہیں اس وجہ سے تمہاری عزت احترام میں ہم اس کو بیٹھنے دے رہے ہیں، ورنہ اس کو ہم ابھی نکال باہر کر دیتے۔ کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا کہ یہ بڑا چاپلوس معلوم ہوتا ہے، تم نے ہماری تقریر اور لیکچر کے درمیان جب کہا کہ صاحب مجھے اب نماز پڑھنے جانا ہے، تو میں خوش ہوا کہ میری کمیٹی میں، میری میٹنگ میں ایک ایسا دھارمک آدمی بیٹھا ہے، دیندار بیٹھا ہے، جس کو اپنے دھرم کا اتنا احترام ہے کہ وہ اپنے مالک کی عبادت کے لیے بھی یہاں بھی نہیں چھوڑتا۔ تو تم نے جب کہا تو مجھے خوشی ہوئی کہ میری مجلس میں ایک ایسا دھرم کا آدمی اور ایسا نیک آدمی ہے، تو میں خوش ہوا کہ اب ایسے آدمیوں سے تو برکت ملے گی، اچھا ہوتا ہے، کام اچھا ہو جاتا ہے، تو اس لیے میں نے خوشی سے تم کو نماز کے لیے جوڑ دیا، اپنا لیکچر روک لیا۔ لیکن یہ جو ہے نا تمہارے جانے کے بعد چاپلوسی کر رہا تھا، تمہاری شکایت کر رہا تھا کہ دیکھو نا صاحب یہ بھی کوئی بات ہوئی، یہ تو بعد میں بھی تو نماز پڑھ سکتے تھے۔ تو مجھے اتنا غصہ آیا اس کی بات پہ کہ اگر ایسے ہوتا تو اس کو مجلس سے نکال دیتے، بھگا دیتے، لیکن تمہارے ساتھ آیا ہے اس لیے میں نے تم کو تمہاری عزت کی وجہ سے اس کو رکھا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، دلوں کے قلب اور قلب کو بدلنے والے ہمارے اللہ ہیں۔ شریعت کی پابندی کی، نماز کی پابندی کی تو خدا نے وائسرائے کے دل میں خود عظمت ڈال دی۔ یہ تجربہ ہے، کوئی کتنا بھی کر لے، دیکھ لے، عزت اللہ نے دین میں رکھی ہے، برکت اللہ نے دین میں رکھی ہے۔ اس لیے ہم اور آپ کوشش کریں، زندگی ختم ہونے والی ہے، رہنے والی نہیں ہے، کہ سچا اور پکا دیندار بنے، سچا اور پکا دیندار بنے، نماز میں پکے ہوں، کچھ بھی ہو جائے نماز خلاص نہیں کریں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے، کچھ بھی ہو جائے نماز نہیں چھوڑیں گے، نماز وقت پر پڑھیں گے اور گناہ نہیں کریں گے، تو اللہ عزت دیں گے۔ ایسی عزت، سارا چین و سکون اللہ نے اپنے قبضے میں رکھا ہے۔ جہاں دینداری ہوگی، سچی دینداری ہوگی، وہاں خدا کی، اللہ پاک کی مدد آئے گی، اللہ راضی ہوں گے، رحمت کے جھونکے چلیں گے، اور جہاں خدا بچائیے، اللہ حفاظ فرمائیے،
دین نہیں ہوگا وہاں سے نعمتیں ختم ہو جائیں گی، نعمت باقی نہیں رہے گی۔ ہاں، اس لیے ایک تو ایمان کے لیے، ایمان کیسے بچے گا، ایمان کیسے بنے گا، ایمان کیسے بڑھے گا، بچانا ہے، بنانا ہے اور بڑھانا ہے۔ اس کے لیے اطاعت کرنا ہے، نماز وقت پہ پڑھنا ہے، اور گناہ سے خاص طور سے بچنا ہے، اکیلے میں خاص طور سے، تنہائی میں خاص طور سے، جب نجی مجلس میں ہوتے ہیں وہاں خطا سے بچنا ہے، خاص طور سے خدا حفاظت فرمائے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ آج کل ایمان کو چھیننے کے لیے بڑا خطرناک فتنہ چلا ہے، موبائل کا خطرناک فتنہ۔ اچھے لوگوں کی نیکیاں ختم ہو جا رہی ہیں، خدا بچا، استغفر اللہ ربی طویل، ضائع ہو رہی ہیں منٹوں میں، اکیلے میں، تنہائی میں، غلط استعمال کر کے۔ موبائل کا فتنہ ایمان سوز فتنہ ہے۔ میں موبائل کے رکھنے کو منع نہیں کر رہا ہوں، وہ تو اس وقت کی ایک ضرورت بن گئی ہے، لیکن اس سے روک رہا ہوں، اس کی بات کر رہا ہوں کہ اس کا رونگ استعمال نہیں کرنا ہے، غلط استعمال نہیں کرنا ہے، اس سے خراب، بے حیائی اور ایمان کے خلاف چیزیں جو اس کو نہیں دیکھنا ہے۔ تو اکیلے میں اس کا گناہ نہ ہو، فتنہ نہ ہو۔ اگر اکیلے میں ہے، کچھ دیکھنا ہی ہے تو اس میں قرآن شریف پڑھیے۔ اس سے گناہ کی نحوست سے دل خراب ہوتا ہے، اور دل جب خراب ہوتا ہے اور اس کو پاک صاف نہیں کیا جائے گا تو خطرہ ہوتا ہے کہ آگے چل کر دل کے اندر سے نیکی اور بھلائی کے قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں، یہ ڈرنے کی بات ہے۔ مگر جیسی توبہ کر لیں گے نا، جیسی توبہ کر لیں گے سچی پکی، اللہ توفیق دیجئے، تو خدا تعالیٰ اس کی برکت سے دل کو صاف کر دیں گے۔ میں آپ کو ایک وقت آخری قصہ سناتا ہوں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا، کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص تھا، بڑے طاقتور تھے، وہ آتے تھے حضرت کی مجلس میں، آتے تھے دور جگہ سے آتے تھے، اور بہت طاقتور تھے، حضرت کی مجلس میں بیٹھتے تھے۔ کچھ دن تک وہ غائب ہو گئے، نہیں ملے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ارے بھائی، وہ فلاں آدمی جو اتنے دن سے آتا تھا کہاں گیا؟ لوگوں نے کہا حضرت ان کا تو حال بہت خراب ہے، وہ تو اللہ حفاظت فرمائے، سخلت کہا حضرت وہ تو خالی شراب میں لت پت ہے، شراب پیتا ہے۔ وہ دوسرے صوبے سے آئے تھے، بہت دور، شراب میں لت پت ہے، زندگی بگڑ گئی ہے اس کی۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آپ جانتے ہی ہیں، وہ امیر المومنین ہیں، ان کا زمانہ ہے۔ حضرت نے کہا اچھا، تو حضرت نے کہا اپنے سیکریٹری کو بلایا، کہا خط لکھو، اور خط لکھوایا۔ کہا میں اللہ کی حمد و تعریف کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد قرآن شریف کی آیتیں لکھیں۔ 24ویں پارے کی صورت ہے، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، غافر الذنب قابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ کہ یہ خط اس اللہ کے نام سے لکھ رہا ہوں جو بڑا غلبہ والا ہے، حکیم ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے، غافر الذنب قابل التوب، توبہ قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے، ذی الطول، قدرت والا ہے، انعام والا ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ اس آیت کی برکت سے مجھ کو بھی آپ کو بھی اخلاص والی سچی پکی توبہ نصیب فرمائے۔ اور یہ خط لکھا اور اس کے پاس بھیج دیا۔ خط لکھ کے ایک آدمی کو کہا کہ یہ لے کے جاؤ، وہ جس ملک میں رہتا ہے، جس صوبے میں رہتا ہے،
وہاں اس کو یہ خط دے دو۔ ادھر بھیجا، اور ادھر جو ساتھی بیٹھے تھے ان سے کہا کہ اپنے اس ساتھی کے لیے، اس بھائی کے لیے دعا کرو، اسی مجلس میں دعا کرو کہ اللہ اس آیت کی برکت سے اس کو توبہ کی توفیق دے دیجئے اور اس کی اصلاح کر دیجئے۔ ادھر دعا کرائی اس کے لیے، اس کو خبر بھی نہیں، اور ادھر وہ خط بھیج دیا۔ اس کے پاس جب وہ خط پہنچا ہے تو وہ تو مست تھا، لے جیسے لیا، اب بار بار لیتا ہے اور خوب پڑھتا ہے، بار بار لیتا ہے، خوب پڑھتا ہے۔ قرآن سے جو جڑے گا نا، اللہ اس کے قلب کی اصلاح کر دیں گے۔ ہاں، دل کے پٹ کھول دیتا ہے قرآن۔ تو جیسے ہی اس نے دیکھا تو رونے لگا، اس کو خبر ملی کہ امیر المومنین کا خط آیا ہے اور اس میں یہ لکھا ہے، رونے لگا، کہتا ہے میرا اللہ کتنا پیارا ہے کہ اس نے مجھے خبر دی کہ میں توبہ قبول کرتا ہوں، گناہوں کو بخشتا ہوں۔ تو یہ خبر، خوشخبری سنائی، اور پھر وعدہ کیا ہے کہ قابل توبہ قبول کروں گا۔ کہا میرا رب کتنا اچھا ہے، خوشخبری بھی سنا رہا ہے اور وعدہ بھی کر رہا ہے۔ بس یہ کہنا تھا، خوب رویا، خوب رویا، خوب رویا، اور لکھا ہے کتاب میں کہ توبہ کیا، استغفار کیا، اور توبہ صالح متقی والی توبہ کیا، پکی توبہ کیا۔ پھر اس کی حالت درست ہو گئی، نیکی پہ آ گیا، صلاح تقویٰ پہ آ گیا، نیک بن گیا، شراب خوری چھوڑ دی۔ پھر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس کے حالات کا پتہ لگایا کہ بھائی وہ آدمی کیسا ہے۔ لوگوں نے کہا حضرت بہت خوب، اچھی حالت میں ہے، نیکی صلاح تقویٰ پر ہے۔ تو پھر حضرت نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ یہی کام تم اپنے ہر بھائی کے بارے میں کرو۔ جب کسی مسلمان کے بارے میں خبر ہو جائے کہ اس کا قدم اللہ بچائے پھسل گیا ہے، خدا نخواستہ خطا غلطی پہ آ گیا ہے، تو اس کے خاطر دعا مانگو۔ اس آیت کا حوالہ دے کے ہدایت کی دعا مانگو، اس کے خلاف بول کے شیطان کی مدد مت کرو۔ تو اس وقت ہم سب کا کام ہے کہ ہم پوری امت کے لیے ہدایت کی دعا کریں، انسانیت کے لیے ہدایت کی دعا کریں، جوانوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمارے جوانوں کو ہدایت دے، بچوں بچیوں کو ہدایت دے، پوری انسانیت کو اللہ، امت کو ہدایت دے۔ یہ دعا بنائے پوری امت کے لیے، خالی نہ جائے اکیلے میں، تب یا اللہ ہماری ہدایت فرما، پوری امت کو ہدایت دے، امت کے ایمان کو بچا لے، بچے بچیوں کو ایمان کو بچا لے، اللہ جو غلط راستے پہ چلے گئے ان کو حق کی طرف لے آئے۔ اللہ پاک اس کہنے سننے میں اخلاص عطا فرمائے، اور مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔